وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العالمین خیر و عافیت میں رکھے اور لوگوں کو بیدار رہنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ قبر پرست دھوکہ نہ دے سکیں، مردہ فروش مردوں کے نام پر زندوں کو ٹھگ نہ سکیں، اس لیے کہ یہ ٹھگو لوگ ہیں، فراڈی لوگ ہیں۔ اب یہ جو میسیج ہے کہ ہر جمعہ کی شب میت کی روح اپنے گھروں میں آتی ہے اور دیکھتی ہے کہ میرے زندے میرے واسطے کچھ خیرات کرتے ہیں یا نہیں۔ مرقات المناجیح شرح مشکات المصابیح، یہ کوئی حدیث کی کتاب ہے یا قرآن کی آیت ہے؟ دھوکے باز لوگ اسی طرح سے دھوکہ دیتے ہیں، فلاں کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے۔ اگر کسی بھی میت کی روح دنیا میں آ سکتی تو صحابہ کرام کی روح آتی۔ اگر کسی کی روح دنیا میں آ سکتی تو جابر رضی اللہ عنہ کے والد کی روح آتی۔ اگر کسی کی روح دنیا میں واپس آ سکتی تھی یا ہر شب جمعہ روح اپنے گھر کو واپس آتی تو کبھی 3 دنوں کا سوگ نہیں منانے کا حکم ہوتا اور نہ 4 مہینے 10 دن ایک بیوہ خاتون سوگ اور عدت کے دن گزارتی۔ یہ کتنا بڑا المیہ ہے۔ سورہ یاسین ہمارے ہاں بہت ہی زیادہ معروف اور مشہور ہے، وہ بھی مردے کے لیے۔ کس کے لیے؟ مردے کے اندر اگر آنے کی طاقت ہے تو پھر صدقہ اور خیرات کرنے کی بھی طاقت ہونی چاہیے نا۔ زندوں کا سہارا کیوں؟ یہ روح بھی تو چل کر کے آئی ہے۔ جو روح آ سکتی ہے اسے زندوں کی ضرورت نہیں پڑتی، وہ خود زندہ ہے، تو دوسرے زندے لوگ اس کے لیے کچھ کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں؟ ارے بھائی خود کرو، من عمل صالحا فلنفسہ، خود کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے اپنے ولی کا ذکر کیا ہے سورہ یاسین میں، اور مشرکوں نے ظالموں نے انہیں بہت ستایا تھا۔ اللہ رب العالمین نے ان اولیاء کو جنت نصیب فرمایا، ان میں سے ایک نے تمنا ظاہر کی ہے اور اللہ رب العالمین نے اس تمنا کو کوڈ کیا ہے، یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین۔ اے کاش میری قوم کے لوگ جان جاتے، مجھے ستانے والے اور مجھے پریشان کرنے والے، مجھے تکلیف دینے والے، اے کاش جان جاتے کہ اللہ رب العالمین نے میرے ساتھ کتنا بڑا انعام کیا، مجھے بخش دیا، عزت رفعت اور بلندی بھی عطا فرمائی۔ اے کاش یہ لوگ جان جاتے۔ اگر یہ اللہ والے، اللہ کے ولی آ سکتے یا ان کی روح آ سکتی تو یہ تمنا کی ضرورت نہ ہوتی۔ یہ قرآن کریم کے خلاف بدترین عقیدہ ہے، بدترین عقیدہ۔ یاد رکھو مسلمانوں، اور بھوپال کے لوگوں تم بھی یاد رکھو کہ اللہ رب العالمین نے تمہارے سامنے کھلی کتاب رکھی ہے، قرآن کریم، قرآن مبین ہے۔ اس سے سبق حاصل کرو کہ کوئی بھی مردہ یا مردے کی روح دنیا میں واپس نہیں آ سکتی ہے۔ کلا انہا کلمۃ هو قائلها ومن ورائہم برزخ الی یوم یبعثون۔ وہ عالم برزخ میں یا عالم دنیا ہے، وہ دنیا الگ ہے اور یہ دنیا الگ ہے۔ آؤ ذرا سا حدیث کا بھی مطالعہ کر لیتے ہیں۔ یہ ابن ماجہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 68 ہے، اور
حدیث نمبر 190 بھی ہے اور 2800 بھی ہے۔ ترمذی میں 3010 نمبر روایت ہے اور ابن حبان میں 7022 نمبر کی روایت ہے۔ مستدرک حاکم میں 4914 نمبر کی روایت ہے، جلد نمبر 3 ہے، صفحہ نمبر 224 ہے۔ کہتے ہیں جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جابر کے پاس آئے۔ کس کے پاس آئے؟ لقینی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ملاقات کرنے کے لیے آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حاضر و ناظر کا عقیدہ رکھنے والوں، توبہ کرو توبہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آتے اور جاتے تھے، کبھی کسی سے ملتے کبھی کسی سے نہیں ملتے تو لوگ تلاش کیا کرتے تھے۔ دیکھو آئے ملنے کے لیے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا جابر ما لی اراک منکسرا، جابر کیا بات ہے کہ میں تمہیں رنجیدہ دیکھ رہا ہوں؟ قال قلت یا رسول اللہ، جابر کہتے ہیں میں نے کہا اللہ کے رسول استشہد ابی، میرے والد شہید ہو گئے ہیں، وترک عیالا ودینا، اور انہوں نے چھوٹے چھوٹے بچے چھوڑا ہے اور قرض بھی چھوڑا ہے۔ قال نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افلا ابشرک بما لقی اللہ بہ اباک، جابر کیا تمہیں بشارت اور خوشخبری نہ دے دوں اس چیز کی جس کے ذریعے سے اللہ رب العالمین نے تمہارے والد سے ملاقات کی ہے؟ قال بلا، جابر نے کہا اللہ کے رسول ضرور بتائیے یا رسول اللہ۔ قال ما کلم اللہ احدا قط الا من وراء حجاب، اللہ رب العالمین نے کبھی کسی سے بغیر حجاب کے بات نہیں کیا ہے۔ وَكَلَّمَ أَبَاكَ كِفَاحًا، اور تمہارے والد سے اللہ رب العالمین نے بغیر کسی حجاب کے آمنے سامنے بات کیا ہے۔ فقال یا عبدی، تو اللہ رب العالمین نے تیرے والد سے کہا ہے میرے بندے تمنا علی اعطیک، جو تمنا کرنی ہو جو آرزو کرنی ہو کر لے، تیرا رب تیرے سامنے حاضر ہے، دینے کے لیے تیار ہے۔ قال یا رب تحیینی، تیرے والد نے کہا اے میرے پروردگار مجھے زندہ کر دے، فاقتل فیک، تیری راہ میں شہید کر دیا جاؤں۔ ثانیتاً، دوبارہ، فقال الرب سبحانہ، تب اللہ رب العالمین نے کہا انہ سبق منی انہم الیہا لا یرجعون، میرا یہ فیصلہ پہلے ہو چکا ہے کہ جو دنیا سے آ گیا ہے وفات پا کر کے وہ دوبارہ دنیا میں نہیں لوٹ سکتا ہے۔ قال یا ربی فابلغ من ورائی، اے پروردگار عالم تو میری طرف سے یہ پیغام میرے پیچھے والوں کو پہنچا دے، آ نہیں سکتے دنیا میں واپس آ نہیں سکتے، اللہ تو پہنچا دے۔ قال فانزل اللہ تعالی، تب اللہ رب العالمین نے اس آیت کو نازل کیا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، وہ اپنے پروردگار کے پاس رزق دیے جاتے ہیں، وہ اپنے رب کے پاس زندہ ہیں، انہیں دنیا میں مردہ نہ سمجھیں، وہ اللہ کے پاس زندہ ہیں، رزق انہیں وافر مقدار میں ملتا ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 169 ہے۔ لیکن مسلمانوں تم یہ حوالہ جات یاد رکھو، حوالے کے ساتھ بات کرو۔ یہ سنن ابن ماجہ اٹھانا 190 نمبر کی روایت ہے، اور اسی طرح سے 2800 نمبر کی روایت ہے۔ ترمذی میں 3010 نمبر کی روایت ہے، ابن حبان میں 7022 نمبر کی روایت ہے، مستدرک حاکم میں 4914 نمبر کی روایت ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ یہ بریلوی، قبر پجاری، مردہ فروش، مردوں کی ہڈیوں کو بیچنے والے، قبروں کے مجاور اور مردوں کے بروکر، یہ سراسر عوام کو دھوکہ دیتے ہیں۔ ان دھوکے بازوں سے ہوشیار رہو، بس اللہ رب العالمین مسلمانوں کو سمجھ عطا فرمائے۔